علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے آج ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ اگر ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل اور اللہ کا احسان نہ ہوتا، ہم میں سے ایک مسلمان بھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ صرف دین نہیں ہے بلکہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دین اپنے ماننے والے کو، اپنے اوپر ایمان لانے والے کو کبھی
کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی گھبراہٹ میں، یا کسی تنہائی اور خلوت میں، یا کسی بحران یا کرائسس کے اندر کبھی اپنے ماننے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، مایوس نہیں کرتا۔ یہ دین اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جب سے یہ نازل ہوا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت سے لے کر قیامت تک بالخصوص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے، یہ دین اس بات کا ذمہ دار ہے، اس بات کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے ماننے والے کو اس پیش آمدہ مسئلے کا قبل از وقت اس کا حل پیش کرے، تاکہ اسلام کا ماننے والا مسلمان دنیا کے اندر عام مذاہب کی طرح، مذاہب باطلہ کی طرح، غیر الہامی مذاہب کی طرح یا تحریف شدہ ادیان کی طرح یا رد کیے ہوئے کتابوں کی طرح یا بے بہرا انسانوں کی طرح یا صرف اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والی انسانیت کی طرح کہیں اس کا ماننے والا مسلمان مایوس نہ ہو جائے۔ لہذا مسلمان کو قیامت تک جتنے مسائل بھی درپیش ہوں گے، ان تمام مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت پہلے کا بیان فرما دیا ہے۔ اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی محرومی نہیں۔ جو مسلمان ہے اس کو کوئی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی سے ساجھے داری یا دینی لحاظ سے امپورٹ ایکسپورٹ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو اسلام کے اندر آ کر، دین کے اندر آ کر، دین محمد کو اپنا کر، قرآن کو سمجھ کر، حدیث کے ساتھ تمسک کرنے کے بعد کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میرے تمام مسائل کا حل اس دین کے اندر نہیں، اللہ کی قسم جتنا وہ اس دین کے بارے میں بد اعتمادی کا اظہار کرے گا، وہ اللہ کے کھاتے میں اتنا ہی ایمان سے محروم تصور ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ دین ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ مکمل دین ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ صرف چند عبادات کا دین نہیں کہ صرف نماز کا دین ہے، نماز کا دین یا مسجد کی چار دیواری کا دین یا 50 70 60 مدرسے کے طالب علموں کا دین یا صرف جمعہ، خطبہ، کانفرنس، تقریر کا دین یا سال کے بعد رمضان کے روزے رکھنے کا دین یا زندگی میں ایک دفعہ من استطاع الیہ سبیلا، ایک دفعہ حج کرنے کا دین۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے
کہ ہم نے اسلام کو صرف چند عبادات کا گہوارہ سمجھا ہوا ہے. جو اپنے آپ کو بڑا ریلیجیس، مذہبی، دیندار، ایماندار، جو بڑا ہی اپنے آپ کو مذہبی تصور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں میرے سے بڑا مذہبی کوئی ہے ہی نہیں. میرے محترم بھائیوں، نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز پڑھ کے نہیں، صرف روزہ رکھ کر نہیں، صرف زکوٰۃ خیرات کر کے نہیں، جود و سخاوت نہیں، میرے نبی محمد کی پولیٹیکل سائنس کو پڑھ کے دیکھو، میرے نبی محمد کی اللہ کی قسم ٹیکلنگ، ہینڈلنگ کو اٹھا کے دیکھو، قبائل کے ساتھ مذاکرات کو اٹھا کے دیکھو، مدینے کے اندر سے شرارتوں کے خاتمہ اور مدینے کے اندر سے انتشار کی سیاست کو ختم کرنے کو دیکھو، بدر و احد کے اندر جناب محمد کی کامیابیوں کو دیکھو. اللہ کی قسم رات کے اندھیروں کے اندر چھپ کر مکہ سے نکلنا اور صرف 8 سال کے بعد دن کی روشنی میں گلے کے اندر تلوار ڈال کر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تلواروں کے ذریعے پتھروں کے مجسموں کو گرا کر اس کے اوپر اللہ کا نعرہ تکبیر چڑھا کر میرے نبی محمد کے کبھی اس مظہر کو بھی اٹھا کے دیکھو. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا. دین کو مولویوں نے سمجھایا ہی نہیں، بولنا ہی نہیں. کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے، کافر ملکوں کے اوپر چڑھ جائیں، قتل عام شروع ہو جائے، اللہ کی قسم امت محمد کی بیرا روی شروع ہو جائے، ساری دنیا میں آگ لگ جائے، میرے مولوی کا خطبہ جمعہ کبھی بدلتا ہی نہیں. اس کے بارے میں، حالات کے بارے میں اینکر بولے گا، ٹیلی ویژن بولے گا، چینل بولے گا، کلین شیو ٹائی سوٹڈ بوٹڈ والا بولے گا، اور مولوی وہی پرانی قصے کہانیاں، وہی نظمیں ترانے، وہی چاند گھڑی ہوئی اور خود ساختہ نعتیں، وہی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. اس کو میرے نبی کی زلفیں تو یاد ہیں، لیکن زلفوں سے نبی محمد کا ٹپکتا ہوا خون یاد نہیں ہے. تو ہمارے عوام، ہمارے لوگ، ہمارا مسلم معاشرہ یہ سمجھنے کے اندر حق بجانب ہوتا ہے کہ نماز، سورہ فاتحہ، رفع الیدین، زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، روزہ، افطاری، سحری، چندہ، مینار، منبر، ٹوٹیاں، محراب، یہ مولوی سے ملیں گی، اور ساری دنیا کے مسائل کا حل وہ ٹیلی ویژن کے اینکر سے ملے گا. اور یہ ڈویژن ہے، ہماری ڈویژن، تقسیم ہے، تقسیم. ساری دنیا کے اندر امت محمد کا جو بھی مسئلہ ہو، اللہ کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، اللہ کے دین کی بنیاد پر جاؤ، ساری دنیا کے اندر
مجھے کوئی ایسا مسئلہ بتا دو، میں آپ کو قرآن اور حدیث سے اس کا سلوشن بتاتا ہوں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، صرف سطحی لیول کا دین پڑھنے والے مایوس ہوتے ہیں۔ سطحی لیول کا دین کہ قرآن پڑھنا ہے تو برکت کے لیے، روزہ رکھنا ہے تو صحت کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے تو دکان کے اندر گاہکوں کو بڑھانے کے لیے، جن کے اندر آخرت کا کوئی تصور نہیں، جنت کی کوئی تڑپ نہیں، جہنم کا کوئی ڈر نہیں، حوض کوثر کا کوئی شوق نہیں، اللہ کے دیدار کی کوئی چاہت نہیں، جناب محمد کی ساتھ کی کوئی امنگ نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اور جو دین بھی ہے ہمارا دین، جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، جن کے اندر یہ چھوٹی موٹی عبادات ہیں، وہ بھی اللہ کی قسم آخرت کے لیے نہیں، وہ بھی دنیا کے لیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے گھر میں ایک مانگنے والی عورت آ گئی، مانگنے والی عورت۔ اور غور کرنا، مانگنے والی عورت جناب محمد کی دہلیز پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کھجور کا ایک ٹکڑا دیا، کھجور، کہ یہ کھا لے۔ اس مانگنے والی عورت نے اما عائشہ کو دعائیں دینا شروع کر دی، دعائیں دی۔ جب اس نے مانگنے والی عورت نے دعا دی تو اما عائشہ بھی اس کو دعا دے رہی ہیں۔ مانگنے والی عورت حیران، پریشان، کہتی ہے عائشہ سارا مدینہ مانگ کر آئی ہوں، میں نے تو سب کو دعا دی ہے لیکن مجھے کسی نے دعا نہیں دی، لیکن یہ عجیب گھر ہے کہ میں بھی آپ کو دعائیں دے رہی ہوں، آپ بھی مجھے دعائیں دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرنا۔ اور یہ تربیت تھی جن کی تربیت ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ میرے نبی کا گھر تھا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا اے مانگنے والی عورت، دیکھ میں نے تجھے صدقہ دیا، اس کے بدلے میں تو نے مجھے دعا دے دی، تو کام تو دنیا میں برابر ہو گیا۔ تیری دعا کے بدلے میں نے تجھے دعا اس لیے دی ہے تاکہ میں اپنے کھجور کا اجر دنیا کے اندر نہیں، میں اپنی کھجور کا اجر اللہ سے قیامت کے دن طلب کروں گی۔ اور غور کرنا، وہ دنیا کے لوگ نہیں تھے، اصل میں وہ دنیا کے اندر دل لگانے والے نہیں تھے۔ ہم تو چاروں کل دکان کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے، آیت الکرسی کا چارٹ لگایا ہوتا ہے دکان کے اندر برکت کے لیے، گھروں کے اندر یاسین لکھ کے لٹکائی ہوتی ہے جنات سے بچنے کے لیے۔ ہے کوئی دنیا کے اندر قرآن کا استعمال؟ سطحی لیول کا مسلمان، فزکس کو پڑھنے والا، کیمسٹری کو جاننے والا، بایو کو چھوڑنے نہ والا، اللہ کی قسم چھوٹی کتاب کو اٹھا کر اینالائز کرنے والا، جب اس کو پوچھو کہ قرآن کے بارے میں بتاؤ، عالم بالدنیا
وجاہل بالآخرہ، کہتا ہے فزکس کے بارے میں بتاؤں گا، قرآن کے بارے میں مولوی بتائے گا۔ یہ ڈویژن، یہ خود ساختہ تقسیم، یہ ایرسٹوکریسی کا معاشرہ، دین سے بے بہرا لوگ، صرف رسمی مسلمان، روٹین کا مسلمان، عادت کا مسلمان، خاندان کا مسلمان، یہ سمجھتا ہے کہ میرے کرائسس کے اندر، میرے بحران کے اندر، میرے لاس نقصان ٹوٹے کے اندر، میرے فال گراوٹ شکست کے اندر، میرا اسلام میرے لیے کوئی ایسا پروگرام نہیں رکھتا کہ میں ساری دنیا کے اندر کس طرح فتح یاب ہو سکتا ہوں، کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، اسلام کو دنیا کے اندر کیسے ڈومینیٹ کر سکتا ہوں، کیا میکانزم ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا پروسیس ہے، کیا پروسیجر ہے۔ آج کے مسلمان کے پاس اسلام کے حوالے سے اللہ کی قسم بڑی تھوڑی سی انفارمیشن ہے، وہ بھی سنی سنائی ہے، پڑھ کر تجزیے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، افلا یتدبرون، غور اور فکر کے ساتھ۔ امت محمد آج دین کے حوالے سے بالکل بے بہرا ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں، نماز پڑھنے کے لیے فیصل مسجد اور سارا ملک چلانے کے لیے پارلیمنٹ، فیصل مسجد عجائب گھر، وزٹرز کے لیے اٹریکٹیو جگہ، بے پردہ عورت، ایک صف نماز، اور سارا پارلیمنٹ آباد۔ دین چلانے کے لیے بے آباد فیصل مسجد اور سارا ملک چلانے کے لیے پارلیمنٹ۔ میرے محترم بھائیوں، غور کرنا، کتنی سازشیں ہیں آج جو امت محمد کے اندر غیر محسوس طریقے سے سلو پوائزننگ، دین کے بارے میں مایوسی پھیلانا، دین کے بارے میں دو رائے قائم کرنا کہ اس دین کے اندر میرے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمارا تو ملک ہی چھوٹا سا ہے، 7,96,096 مربع کلومیٹر کا پاکستان، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹیٹ، ریاست، ملک 22 لاکھ مربع میل تھا، مربع میل، کلومیٹر نہیں تھا، 22 لاکھ مربع میل۔ اور یورپ کی طرف دیکھنے والوں، کافروں سے سیکھنے والوں، اللہ کی قسم اس بدبختی کے راستے پر نہ چلو۔ اگر سیکھنا ہے تو جناب عمر کے نظام حکومت کو دیکھو، ابو بکر صدیق کی خلافت کو دیکھو، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت کو دیکھو۔ اللہ کی قسم ملک چلے گا نہیں، انشاءاللہ ملک ترقی کی رفتار کر دوڑے گا۔ اتنی فلاح تھی، اتنی خوشحالی تھی، اتنا امن تھا، اتنی فتوحات تھی، کافروں پر اسلام، مسلمان گھوڑوں کے ساتھ چڑھا ہوا تھا۔
ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، شام کے راستے روم کی ریاست کے اندر اسلام داخل ہو گیا، بیت المقدس مسلمان کی ہیبت کی تاب نہ لایا، اور اتنی خوشحالی اتنا امن، کیونکہ میرے محترم بھائیو دین محمد کی برکت تھی اور دین محمد کے غلام حکمران تھے۔ اور یاد رکھ لو ہمارے مسائل کا حل بھی اللہ کی قسم اسی طریقے پر ہوگا، اسی پیٹرن پر ہوگا، اسی انداز پر ہوگا جو انداز میرے نبی محمد علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا تھا۔ ساری ٹیکنوکریسی، ساری ایڈمنسٹریشن، ساری بیوروکریسی اللہ کی قسم اس انداز پر لاؤ، اس پیٹرن پر لاؤ جس انداز پر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا۔ اپنی ملت کا قیاس قوم مغرب پہ نہ کر، اپنی ملت کا قیاس قوم مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہماری ترتیب، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہماری بیوروکریسی، ہماری تنظیم، ہماری تحریک، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا آگے پیچھے ہونا، ہمارے نصاب و کتاب، ہماری تہذیب و تمدن، ہماری فتح اور جہاد جب پورے طریقے سے اس طرح ہو جائے گی جس طرح کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، انشاءاللہ دنیا کے اندر وہ امن آئے گا، وہ خوشحالی آئے گی، وہ امارت آئے گی کہ جو جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تھی۔ صرف باتوں کے ساتھ نہیں، ٹیمپریری عارضی ڈانگ ٹپاؤ کی پالیسی نہیں، دلیر ہو کر، بہادر ہو کر، شجاعت لے کر، دلیری لے کر، دین کی غیرت حمیت لے کر، عقیدہ توحید لے کر، جہاد کے گھوڑے پر سوار ہو کر، کافر کی نفرت، حقارت، تذلیل لے کر، جب مسلمان انشاءاللہ چلے گا اللہ راستے کے اندر مندر بھی گرائے گا، یہودی بھی گریں گے، عیسائی بھی گریں گے، پنڈت بھی گرے گا، مودی بھی گرے گا، سومنات بھی ٹوٹے گا، انشاءاللہ دلی بھی امت محمد کی انشاءاللہ دلہن بنے گی۔ چلنا ہمیں پڑے گا، کرنا ہمیں پڑے گا، انداز بدلنا پڑے گا، وہ پوٹینشل، وہ حرارت، وہ دین کی کیلریز اپنے اندر پیدا ہونا پڑے گی، کرنا پڑے گی کہ شان جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ واضح ہو کر، دو ٹوک ہو کر، مخمسے سے نکل کر، تذبذب کو چھوڑ کر، شرک سے کنارہ کش ہو کر، کوئی کافر کی دوستی نہیں، کوئی ہندو کا تعلق نہیں،
کافر سے ساجھے داری نہیں، کوئی MFN کا تصور نہیں، کوئی IMF کی بلیک میلنگ نہیں، کوئی کافر کا ڈر اور خوف نہیں، دلیر ہو کر، ہوشیار ہو کر، بیدار ہو کر، دین کا لمبردار ہو کر، اللہ کی قسم آج اس انداز کو تم پیدا کر دو، انشاءاللہ بدر کی فضاؤں کو میرا رب پیدا کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ پاکستان کسی اور انداز سے ہینڈل نہیں ہو سکتا، یہ عام ملکوں کی طرح کا ملک نہیں ہے، یہ عام ریاستوں کی طرح کی ریاست نہیں، یہ شام، بھوٹان، مالدیپ، بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی، سوڈان، تیونس، الجزائر، مراکش، موریٹانیا، یہ ترکی اور ایران جیسا اللہ کی قسم کوئی ملک نہیں۔ یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، اور اس ملک کو بنانے والے بھی وطنیت کے بڑا خلاف تھے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے وطن نہیں بنایا تھا، وطن، اور پاکستان کوئی وطن نہیں۔ کیا ہے پاکستان؟ اللہ کی قسم میں نہیں، علامہ اقبال آپ کو بتائے گا، مصور پاکستان سنائے گا کہ پاکستان وطن نہیں ہے، وطن۔ اقبال نے تو فرمایا تھا، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، پیرہن جو اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، وطن، پیرہن جو اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے، علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ لیکن وطن تو لیا تھا انہوں نے بھی، لیکن تصور وطن کیا تھا؟ صرف سمجھانے کے لیے وطن بولا، کہنے لگے جو میرا وطن ہے، علامہ اقبال کا وطن، مولانا محمد علی جوہر کا وطن، سر سید احمد خان کا وطن، الطاف حسین حالی کا وطن، مادر ملت کا وطن، محمد علی جناح کا وطن، لیاقت علی خان کا وطن، شیر بنگال کا وطن، اس کی وضاحت، اس کی ڈیفینیشن، اس کی ڈکلریشن کیا کرتے ہیں بیان؟ کہتے ہیں چینو عرب ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ یہ جھنڈے پر دیکھتے ہیں نا، پاکستان کے جھنڈے پر چاند کا نشان، چاند کا نشان، حلال کا نشان، اور تم اس کو چاند بولتے ہو، علامہ اقبال اس کو خنجر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، خنجر کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہندوؤں کان کھول کر سن لو، پنڈتوں
اور سارے گاندھیوں، بے ایمانوں، شرارتیوں، منافقوں، انگریزوں کا ساتھ دینے والوں، کان کھول کر مسلمانوں کے بارے میں سن لو۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اگر تم نے ہندوؤں مسلمانان ہند کی طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو حلال کا خنجر تمہارے پیٹ کے اندر گھونپ دیا جائے گا۔ بعض بیچارے اپنے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اوڑی کے اندر کیا کیا آپ نے، اوڑی کے اندر اوڑی کو روڑی کیوں بنایا، روڑی کچرے کا ڈھیر۔ مودی رو رہا ہے، مودی چیخ رہا ہے، چدمبرم پکار رہے، اللہ کی قسم سشما شراج کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے، کہتے ہیں اوڑی، اوڑی کا مارکا، اوڑی کے اندر ہمیں کھا گئے، اوڑی کے اندر ہمیں مار گئے۔ او ہم نے نہیں مارا، ہم نے تو پاکستان کے بنیانے والے، پاکستان کی بنیاد رکھنے والے علامہ اقبال کے تصور پر کشمیر کے مسلمان اٹھے، اوڑی کے اندر جا کر انہوں نے حلال کا خنجر مودی کے پیٹ کے اندر مارا۔ سارا ہندوستان رو رہا ہے۔ او ہندوؤں، یہ پاکستان پاکستان نہیں ہے، اور یہ پاکستان تمہارے لیے انشاءاللہ خنجر ہے، خنجر، تلوار ہے، تلوار۔ میں کہتا تو کوئی ایکسٹریمسٹ بولتا، کوئی ایکسٹریمزم کی بات کرتا، کوئی شدت پسندی کی بات کرتا، کوئی مولوی کا تانا دیتا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ کہ مودیوں، واجپائیوں، منموہنوں اور سونیا گاندھی، کان کھول کر سن لو، یہ پاکستان عام ملکوں کی طرح پاکستان نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہندوستان کے لیے خنجر ہے، خنجر انشاءاللہ ہندوستان کے پیٹ کے اندر لگتا رہے گا، اور ایک دن فائنل بھی لگے گا۔ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، ٹریلر۔ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے مارکے ہیں، چھوٹا چھوٹا میدان ہے۔ تم نے جتنا کشمیریوں پر ظلم کیا، 950 کشمیریوں کو اندھا کیا، 150 سے زیادہ کشمیریوں کا قتل عام کیا، اور کتنے ہزاروں کو شہید کیا۔ اور کان کھول کر سن لو، انشاءاللہ ابھی تم سے کشمیر کا بھی بدلہ لیا جائے گا، 71 کا بھی بدلہ لیا جائے گا، ابھی تو تم سے 1947 کے مہاجرین کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ ابھی سے رونا شروع ہو گئے، ابھی سے چیخنا شروع ہو گئے۔ ہاں روو، ہمیں آپ کے رونے سے بڑی تسکین ہوتی ہے۔ جب تمہاری چیخیں نکلتی ہیں تو ہمیں کشمیری ماؤں بہنوں کی چیخیں بھی یاد آتی ہیں۔ جب تم روتے ہو تو ہمیں کشمیری بچوں کا رونا بھی یاد آتا ہے کہ تم بلا وجہ نہیں رو رہے۔ انشاءاللہ ابھی تو صرف چند رو رہے ہیں، اور وہ دن آنے والا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہندوستان اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، انشاءاللہ یو پی بھی روئے گا، سی پی بھی روئے گا، دلی بھی روئے گا، کلکتہ بھی روئے گا، کوئمبتور بھی روئے گا، بہار و بنگال بھی روئے گا، مشرقی پنجاب بھی روئے گا، انشاءاللہ ہندو بھی روئے گا، انشاءاللہ ہندو کا یار بھی روئے گا۔ یہ پاکستان کوئی عام پاکستان نہیں،
دیکھ لو 60 مسلمان ملک ہیں دنیا میں، 60 دولت ان کے پاس زیادہ، مال ان کے پاس زیادہ، سڑکیں ان کی بہتر، برج الخلیفہ ان کے اندر، کویت کا دینار، برونائی کا بادشاہ، ملائیشیا کی انڈسٹری، انڈونیشیا کی آبادی، سوڈان کا رقبہ، ترکی کی وسعت، لیکن 60 مسلمان ملکوں میں اللہ نے اس ملک کو ایٹمی ملک بنایا ہے کہ جس ملک کے اندر کہتے ہیں کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، ٹائروں کے نیچے سڑکیں نہیں، دیا جلانے کے لیے گیس نہیں۔ وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ ایٹمی پاکستان کے اندر ریلوے کے سگنل آج بھی مٹی کے تیل کے دیے سے جلتے ہیں۔ آپ غور کریں، جس ملک کے ریلوے کے سگنل، ریلوے کے اشارے مٹی کے تیل کے ساتھ چراغ جلا کر جلاتے ہیں، اور جس ملک کے پاس اللہ کی قسم کچھ نہیں، لیکن اللہ نے اس ملک کو ایٹم بم کی ایسی آگ عطا فرمائی ہے، آگ کہ ہندوؤں صرف 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہندوستان کا نقشہ دنیا کے اندر مٹ سکتا ہے۔ بڑا ڈر رہا ہے آج ہندوستان۔ میں ان کا تبصرہ سن رہا تھا زی ٹی وی کے اوپر، کہتا ہے بات سنو، پاکستانیوں سے پنگا لینا بہتر نہیں ہے، پاکستان سے یدھ کرنا ہندوستان کے حق میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستانی تو پاگل ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، کہ ان پاگلوں کا ہاتھ ہلتے ہلتے ایٹم بم کے بٹن پر آ گیا تو ہندوستان کے خاتمے کا بٹن دب جائے گا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ وہ خنجر ایک اشارہ تھا، استعارہ تھا، جو علامہ اقبال نے فرمایا نا، تیغوں کے سائے میں ہم بل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اللہ کی قسم انہوں نے استعارہ استعمال کیا، اشارہ استعمال کیا۔ خنجر سے مراد دشمن کو قتل کرنے والا ویپن، قتل کرنے والا ہتھیار، قتل کرنے والا ایکوپمنٹ۔ آج ساری دنیا کے اندر میں دعوے سے کہتا ہوں الحمدللہ جدید ترین ایٹم بم اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس دینی نظریاتی اسلامی کلمے والے پاکستان کو عطا فرمایا۔ جنگ کروں گا، جنگ کروں گا، سرجیکل سٹرائک کروں گا، مرید کے پر حملہ کروں گا، فلاں کو مار دوں گا۔ سنیا نا الفاظ نریندر مودی کے، ہندوؤں کو بڑا مان ہے نریندر مودی پر، کہتے ہیں یہ بڑا دلیر ہے، اور ایک صحافی کو کہتا ہے میری چھاتی 52 انچ ہے۔ مودی کہتا ہے میری چھاتی 52 انچ ہے، میں بڑا دلیر ہوں۔ ایک دن اور ایک رات فوج کے آپریشن روم کے اندر گزارا، دن بھی گزارا، رات بھی گزارا، اپنے سیکٹری کو ساتھ لے کر، وزیر دفاع کو لے کر، اجیت دوول کو لے کر،
سارے ہندوستان میں ہلچل ہے کہ مودی فوج کے آپریشن روم کے اندر بیٹھ کر ساری لائن آف کنٹرول کو دیکھ رہا ہے. ہم نے کہا بھی دیکھتے رہو. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہندوستان نے ایک فلمی سٹائل کے اندر سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا. سرجیکل سٹرائک. آج سارا ہندوستان کانگریس، کمیونسٹ پارٹی، بہار کا لالو پرساد، سارے ہندوستان کے سیاسی لیڈر مودی سے پوچھ رہے ہیں بتا سرجیکل سٹرائک کہاں کی ہے تو نے؟ وہ کہتا ہے کی ہے لیکن بتانے کے قابل نہیں ہے. مجھ سے پوچھو نا، جو مجھ سے پوچھے گا وہ ہندوستان کا غدار بن جائے گا. کہتا ہے تم عجیب ہو، پاکستان بھی پوچھتا ہے کہ کدھر کی ہے اور تم بھی پوچھتے ہو کہ کدھر ہوئی ہے. کہتا ہے بس ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور میرے محترم بھائیوں غور کرو، یہ کون سی سرجیکل سٹرائک ہے کہ جو نہ زمین پر ہوئی، نہ آسمان پر ہوئی، نہ ہوا کے اندر ہوئی، نہ فضا کے اندر ہوئی. کوئی ویڈیو نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی شواہد نہیں، کرنے والے کے پاس کوئی دلائل نہیں. یہ ہندو کی سرجیکل سٹرائک ہے. انشاءاللہ اب پاکستان کی باری ہے. کیا خیال ہے ہندوستان اب کل کو کہہ تو نہیں سکے گا نا کہ پاکستان نے کیا کیا ہے؟ ساری دنیا کے اندر مودی نے دھول ڈالی ہے، دہائی دی ہے کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے. اور مودی کان کھول کر سن لو، انشاءاللہ اب سرجیکل سٹرائک کرنے کی باری انشاءاللہ پاکستان کی ہے. اب بھاگنا نہیں ہے، اب قبل از وقت رونا نہیں ہے. انشاءاللہ اب پاکستانی تمہیں بتائیں گے کہ سرجیکل سٹرائک کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کس کو کہتے ہیں. پھر ساری دنیا مانے گی، مودی تو بھی مانے گا. انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کا خنجر انشاءاللہ ہندوستان کے پیٹ کے اندر گھونپا جائے گا. میرے محترم بھائیوں، یہ نظریاتی کلیئرنس، نظریاتی تطہیر، نظریاتی فلٹریشن، اپنے نظریات سے علائشوں کو نکالو، پلیوشن کو نکالو، گندگی کو نکالو، ڈر کو نکالو، خوف کو نکالو، کافر کی ہیبت سطوت کو نکالو. انشاءاللہ جب دل سے کافر کا ڈر اور خوف نکل گیا، اللہ تمہیں عمر بن خطاب جیسی دلیری بھی عطا فرمائے گا، انشاءاللہ فتوحات بھی عطا فرمائے گا. اور وہ مسلمان نہ بنو کہ جو کہتے ہیں گل سمجھ لئی تے روڑا کی، اے رام رحیم تے مولا کی. وہ نہیں، ہمیں وہ مسلمان درکار نہیں ہے کہ گل سمجھ لئی تے روڑا کی، اے رام رحیم تے مولا کی. اور جن کو رام اور رحیم کے فرق کا پتہ ہی نہیں، ہمیں وہ نہیں چاہیے. ہمارا رحمان وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کوئی پیدا کیا. اور رام وہ ہے رام کہ 45 مقامات ہندوستان کے اندر وہ ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں رام کی جنم بھومی ہے. آج تک ہندوؤں کو بھی پتا نہیں کہ ہمارا رام پیدا کس جگہ پر ہوا تھا. بتاؤ، کوئی روڑا نہیں، کوئی تذبذب نہیں. اور گل سمجھ لئی تے روڑا کی، اے رام رحیم تے مولا کی. اللہ کی قسم نہیں، اس کے اندر بڑا روڑا ہے.
اس کے اندر بڑا فرق ہے، اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کی اونچائیوں گہرائیوں کے اندر فرق ہے۔ ان کی گیتا ہے، میرا قرآن ہے، وہ ہندو ہے، میں مسلم ہوں، میں گائے کا دودھ پیتا ہوں، وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں، وہ گائے کو ماں مانتے ہیں، میں اپنے مردے کو دفناتا ہوں، وہ زندہ جہنم کے اندر جلاتا ہے، وہ مشرک ہے، میں توحید پرست ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے اور مودی کے مذہب کے اندر کوئی سملیرٹیز نہیں، کوئی یکسانیت نہیں، کوئی قدر مشترک نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، میرے اور ان کے دین کے اندر کوئی مماثلت نہیں۔ میرا دین الہامی دین ہے، میرا نبی محمد تھا، وہ بھگوان اور رام کی پوجا کرنے والے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، جب اس نظریے پر اپنے آپ کو کھڑا کرو گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف پاکستان کے پاس صرف پلوٹونیم کا، یورینیم کا ایٹم بم نہیں، انشاءاللہ ہر پاکستان کے مسلمان کو اللہ توحید کا ایٹم بم بنا دے گا۔ یاد رکھ لو، صرف ایٹم بموں سے کام نہیں چلے گا، صرف میزائلوں سے کام نہیں چلے گا۔ اپنے آپ کو اندر سے توانا کرو، نظریات کو کلیریفائی کرو، اسلام کو ریمائنڈ کرو، عقیدہ توحید کو روشن کرو، جہاد کے نظریے پر کار بند ہو جاؤ۔ انشاءاللہ یہ وہ ساری خوبیاں ہیں، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ انشاءاللہ جب یہ ساری خوبیوں سے متصف ہو کر، جہاد کے گھوڑے پر سوار ہو کر، بدر کا جذبہ لے کر، احد کے شہیدوں کا خون لے کر، احزاب کے مجاہدین کی استقامت لے کر، انشاءاللہ فتح مکہ کا جذبہ لے کر، قادسیہ کے مارکوں کی اٹھان لے کر، جب آپ ہندوستان کی طرف قدم اٹھاؤ گے، انشاءاللہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، آسمان سے اللہ مدد فرمائے گا، تم کام تھوڑا کرو گے۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اللہ ان کی زمینوں کو تمہارے قدموں کے نیچے روند کر اللہ ان کو تمہارا غلام بنا دے گا، تمہارا ماتحت بنا دے گا، اور تمہیں انشاءاللہ عظمت اور انشاءاللہ سطوت کا مالک بنا کر ہندو پر تمہیں چڑھا دے گا۔ بہادر شاہ ظفر کا انتقام لینے کی اللہ تمہیں باری دے گا۔ 71 کا سوز و گداز انشاءاللہ تم اس کا بدلہ چکاؤ گے، انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کرواؤ گے، غزوہ ہند کی بنیاد رکھو گے۔ اللہ رب العالمین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ